بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج شریعت انفارمیشن سروس کی 687ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا آپ کو کہ ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 12 ہفتوں میں رمضان کے 4-5 ہفتے چلے جاتے ہیں، نہیں ہوتے ہوئے محافظ، اور پھر کبھی بارش، کبھی کرفیو اور کبھی تہوار بھی آ جاتا ہے تو محافظ ملتوی ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان میں 1 مہینہ ملتوی ہوتے ہیں، دوسرے ایام میں اگر کوئی اس دن کوئی ایسی بات ہو تو ملتوی ہوتا ہے، ورنہ 687 کے بعد آپ کو سمجھ جائیں گے 450 میں 10 سال ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 250۔ تو یہ سلسلہ ہمارا اقبال شناسی سے شروع ہوا، اور اقبال شناسی میں اب تک 912 محافل ہوئے ہیں، یعنی 20 سال سے زیادہ ہو گئے۔ 450 450 900 ہو گئے، 10 20 اور پھر 12 اس کے اوپر۔ تو ہمارے یہاں اور ایک محفل ہوتی ہے تاریخ اسلام کی، اس کے بھی تقریباً 800 ہو گئے، تو وہ بھی تقریباً 10 سال کے ہو گئے۔ تو پہلا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اور آپ حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ جو جاری ہوا تھا اقبال شناسی کے وہاں پھر 20 سال 21 سال پہلے، وہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ آج یہ محفل جامع مسجد عالیہ گرل فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 9 اکتوبر 2017 مطابق 18 محرم 1440 ہجری بعنوان نظام خلافت شریعت کی روشنی آج یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اور اسے آپ کے جانے پہچانے مخرب ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے محمد متین الدین قادری صاحب بھی کافی عرصے سے ہمارے محافظ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب تو خیر وہ تلنگانہ میں بہت ہی بڑے عہدے پر فائز ہیں، پبلک سروس کمیشن کے رکن ہیں، لیکن اس سے کئی دن پہلے سے وہ ہمارے یہاں ایسی محافل کو کرواتے رہے، اور ان کے مکانات بھی دوسرے مقرر کی طرح پس منظر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالات کے لحاظ سے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہم کبھی بھی عنوان نہیں دیتے مقرر،
بلکہ مقرر جو ہے حالات حاضرہ کا خیال کرتے ہوئے پس منظر کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ عنوان دیتے ہیں. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے یہ عنوان شاید 15-20 دن پہلے دیا، جبکہ اعلامیہ چھپنے سے پہلے ہم 1 مہینہ پہلے سے انتظام کرتے ہیں. لیکن آج عجیب اتفاق ہے کہ اخباروں میں خبر چھپی ہے کہ جتنے میں یہ سعودی عرب میں شاہ کے محل پہ حملہ ہوا. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ 2 نظریات ہیں. کہ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کیوں شاہی حکومت، کیوں خلافت. تو یہ دو جو طبقے ہیں اس خیال کے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں ان کو، تو وہ نظریات رکھنے والے ظاہر ہے کہ اختلاف رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خلافت ہوئی. تو اس میں عنوان انہوں نے جو دیا ہے آپ دیکھیں گے بڑا ہی دلچسپ عنوان ہے، نظام خلافت. یہ ظاہر ہے کہ بنیادی نظام ہے جس میں آپ ہم سب واقف ہیں. کون ہے جو نہیں جانتا؟ خلفائے راشدین نے حکومت کی باغڈور سنبھالی تھی اور پورا انتظام انہی کے ذمہ تھا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ایسی قوم نکل کے آ رہی ہے جو خلفاء کے نظام سے بھی واقف نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی جو تحریکیں تھیں ان پہ عمل آوری ہو رہی تھی اور کافی عرصے تک جن پر عمل آوری ہوئی اس سے ناواقف ہوئی. ہمارے آج کے مقرر صاحب نے اطلاع دی ہے کہ وہ کچھ 2-4 منٹ میں اب آ جائیں گے. تو میں اس وجہ سے آپ سے ضرورت کر رہا ہوں کچھ تبصرے کی. میں نے جو کہا کہ ہمارے نوجوان واقف نہیں ہیں، آپ سن کے تعجب کریں گے کہ مجھے جو ہے اس کا اتفاق ہوا تھا کہ لیکچررز کے اپوائنٹمنٹ میں انٹرویو لگا اور وہ انٹرویو بورڈ کی میں صدارت کر رہا تھا ان کے پاس کالجز. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ جو ہمارے مسلم طلباء ہیں وہ حساب یعنی میتھمیٹکس، فزکس اور اس قسم کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں زیادہ نہیں ہوتا. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کالج اس میں ہوتا ہے کہ 60% نشانہ زائد لاتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، ورنہ 55% سے اونچے سے کم رہے تو وہ بھی نہیں دیتے انٹرویو کے. تو اتفاق کی بات ہے کہ کالج کے اپوائنٹمنٹس لیکچررز کے اس کے سلسلے میں صدارت کر رہا تھا بورڈ کی، سلیکشن بورڈ. انٹرویو لیا جاتا ہے تو اس میں عثمانیہ یونیورسٹی کا بھی دخل تھا، سبجیکٹ ایکسپرٹ آتا تھا، یونیورسٹی کا ایک آتا تھا، آپ کے گورنمنٹ کا ایک آتا تھا اور کالج کے پرنسپال رہتے تھے اور میں صدارت پر رہتا تھا. تو آپ تعجب کریں گے کہ ان سے سوال کیا گیا یعنی ایک ہی سبجیکٹ کا سنا لیتا ہوں میں آپ کو، کئی سبجیکٹس ہوتے ہیں مگر وہ سبجیکٹ تھا شاید میتھمیٹکس یا فزکس کے لیکچرر کا اپوائنٹمنٹ تھا. تو اب اس میں آپ معلوم ہے کہ صلاحیتوں کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے. تو 17 کینڈیڈیٹس آئے تھے کمپیوٹر کے لیکچرر کے لیے اور 17 کینڈیڈیٹس میں صرف پی ایچ ڈیز تھے اور وہ پی ایچ ڈی اس میں ایم ایس سی فرسٹ کلاس ایسے لوگ یہ رہتا ہے لیکن پی ایچ ڈیز بھی تھے. تو 17 میں شاید مجھے جہاں تک خیال پڑتا ہے 2 مومن حضرات تھے. تو جب ان کے انٹرویو کا وقت آیا میں نے پوچھا خلفائے راشدین کا نام جانتے ہیں؟ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے نام لیتے ہوئے پہلے سرکار دواروں کا نام لیا خلفائے راشدین. اب اندازہ ہے اور وہ یہ ہمارے پاس کی یونیورسٹی کے نہیں ہوتے، اڑیسہ کے ہوتے ہیں، کرناٹک کے ہوتے ہیں، آندھرا کے ہوتے ہیں اور اردو سے بھی واقف زیادہ نہیں ہوتے. یہ ضروری نہیں ہے ان کی مدر ٹنگ نہیں ہوگی اردو، کیونکہ آپ کی ہماری مدر ٹنگ یہاں کے لوگ زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ آندھرا میں چلے جائیں یا کرناٹک میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ جائیں تو وہ یعنی اردو بولتے ہیں یا پھر اپنی مادری زبان ان کی وہی ہوتی ہے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی غفلت ہوئی ہے ہمارے تعلیمی معاملات میں کہ یہ بچے کالجز میں آ گئے ہیں، لیکچررز بن گئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر
لیکن دین سے داخل نہیں. آج ہمارے مخرج صاحب آ گئے ہیں. ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ آپ نے جو عنوان دیا ہے وہ اتفاق سے آج پڑھ لیے ہوں گے آپ کے شام کے محنت کرنا دوبارہ. عجیب اتفاق ہے کہ یہ عنوان اور وہ آج کے اطلاعات کی خبر. بہرحال ظاہر ہے کہ آپ کے عنوان کا ریلیونس اور ہو گیا ایسی آج کی نیوز موجود ہے. میں اب زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ کل ہی پرسوں کے بعد سیاسی کی جو محفل ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ جناب سید امتیاز الدین صاحب فرمائیں گے اور وہ محفل اقبال سیاسی کی 912ویں نشست ہوگی 4 شنبے کے دن اسی وقت بعد اثر اسی مقام پر. مجھے خبری توقع ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے کیونکہ اقبال کا فارسی کلام ہوتا ہے وہ اہم ہے لیکن یہ بھی جو ہے فارسی کلام ہمارے پاس پہلے ہفتے میں ہوتا ہے. اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ جناب سید امتیاز الدین صاحب یہ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں اس کے اقبالیات کے. ضرور تشریف لائیے اور ساتھیوں کو لیتے ہیں. میں اب ہمارے آج کے مخرج صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین اکرام، آج جو عنوان نظام خلافت شریعت اسلامی کی روشنی میں لفظ خلافت جو ہے جمع کا صیغہ اصل میں اور خلیفہ جو ہے جو خلافت کو متکمل ہوتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے. خلیفہ کی لفظی معنی نائب، ڈپٹی اور سکسیسر کے. اور یہ عنوان بڑا اہم بھی ہے اور بہت مظلوم بھی ہے. اس لحاظ سے مظلوم ہے کہ دنیا میں سوشلزم پڑھائی جاتی ہے، دنیا میں جمہوریت پڑھائی جاتی ہے، دنیا میں بادشاہی نظام کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن دنیا میں نظام خلافت کو کہیں نہیں پڑھایا جاتا. مجھے اوروں سے گلا نہیں، اپنوں سے شکایت ہے. خود ہمارے مسلم ممالک کے جو یونیورسٹیز ہیں کہیں وہاں خلافت کا کوئی چیپٹر نظر نہیں آئے گا آپ کو سلیبس میں. اگر تاریخ انسانیت کا جائزہ لے بحثیت ایک طالب علم کے میں جب جائزہ لیتا ہوں تو خلافت راشدہ کے دور کی جو حکمرانی رہی ہے اس کی مثال تو بہت بڑی بات ہے. اس کا عشر اشیر بھی کوئی حکمران تاریخ کا پیش نہیں کر سکتا. یہ خلافت راشدہ کی حکومت رہی ہے. لیکن افسوس کہ جو ہے خلافت کو ایک مضمون کے طور پہ نہ اسلامی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، نہ مسلم ممالک میں پڑھایا جاتا ہے. غیروں کی بات تو چھوڑ دیں. عزیزان گرامی، دوسری بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، اسلام میں جو ہے بالکلیہ طور پہ کوئی بھی طریقے حکمرانی ناجائز نہیں. میرے الفاظ پر غور کیجیے. کوئی بھی طرز حکمرانی ناجائز نہیں. اس وقت تک ناجائز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون اور نبی اور رسول کے لائے ہوئے طریقے کو اپنا کے رکھتی ہے. وہ جو ہے غیر قانونی حکمرانی نہیں کہلا سکتی اور ناجائز نہیں کہلا سکتی. وہ طریق بادشاہت کا ہو، سلاطین کا طریق ہو یا اور کوئی طریق ہو، جو ہے میں اس میں بحث میں جانا نہیں چاہتا زیادہ تفصیلات میں، لیکن یہ مختصر ہی ہے. لیکن پریفیریبل پسندیدہ طریق حکمرانی وہ خلافت کا نظام ہے. کہ اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے تو خلافت کے نظام کو پسند کرتا ہے. خلافت کا پسندیدہ نظام اسلام نہیں. میں تھوڑا سا اپنی بات کی وضاحت کرنے کی باتیں آپ سے عرض کروں گا.
حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا 30 سال تک خلافت راشدہ رہی اور 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، اس کے بعد پھر ملوکیت کا دورہ شروع ہوا۔ لیکن اس ملوکیت کے دور میں اب یہ اور بات ہے کہ اس کے کچھ سیاسی پس منظر تھا، اہل بیت اطہار کی محبت تھی کہ سارے اموی خلافت کو جو ہے نکال دیا گیا اور اس کو مذموم قرار دے دیا گیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنتے ہیں تو یہ اموی خلیفہ عیادت کے ذہن میں، اور یہ بھی وصیت کے مطابق خلیفہ بنے، عام مسلمانوں نے ان کو منتخب نہیں کیا، ان کی خلافت بھی وصیت کے مطابق ہوئی، لیکن اس کے باوجود 2-2.5 سال کی انہوں نے خلافت کی زیادہ اللہ نے حیات نہیں دی تھی۔ اس 2-2.5 سال کے عرصے میں لوگوں نے محسوس کر لیا کہ خلافت راشدہ کا دور موت کر آ گیا ہے، تو اس خوبی سے خلافت کو نبھایا۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں سلاطین بھی ایسے گزرے کہ اپنی بات پہ زور دینے کے لیے، جیسے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایسا سلطان ہے جس نے شریعت کے کسی قانون کو توڑا ہے اور اللہ اور رسول کے مرضی کے مطابق کوئی فیصلے کیے۔ پھر اس کے بعد ہی ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اپنی زندگی کا مقصد بیت المقدس کی آزادی اور زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر گزارا ہے، جس کو حکمرانی کا موقع اصل میں نہیں ملا، جد و جہد اور جہاد میں زندگی گزاری۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مجھے معلوم ہے میری بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی نہیں صرف خلافت ہی صحیح ہے، باقی کوئی نظام صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ دوسروں کا بھی جواز بنتا ہے، لیکن یقیناً پسندیدہ نظام اسلام میں خلافت کا نظام۔ سلطان غیاث الدین بڑا سلطان گزرا، جانتے ہیں، وہ تیر کے شکار، تیر کے ذریعے نشان لگا رہا تھا فوجیوں کے ساتھ، یا شکار کر رہا تھا، ایک تیر خطا ہوا اور ایک بیوہ خاتون کے بچے کو لگا اور بچہ مر گیا۔ بیوہ خاتون سیدھا قاضی کے دربار میں چلے گئی، قاضی کہتے ہیں جج کو، یہ آج کل کے قاضی نہیں، نکاح پڑھانے والے، قاضی کے دربار میں چلے گئی اور اس نے شکایت کی۔ قاضی نے اپنے خزانہ کے دفتر کے ایک اہلکار سے کہا یہ خط لے جاؤ اور سلطان کو حکم دے کہ میرے پاس حاضر ہو جائے میری عدالت۔ وہ اہلکار وہاں گیا، ہرکارا، دیکھا کہ سلطان مصاحبین میں گرا ہوا ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے، اذان دینا شروع کر دیا کھڑے ہو۔ سلطان نے کہا کوئی بیوقوفی کیا بات ہے، بلا اس کو اذان کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، کہ کہے وقت ہے اذان دینے کا، اذان دے رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ خط، اور مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کو ساتھ لے کے آؤ خزانہ، اور پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ آپ ایسا تیر چلا رہے تھے، عورت کا لڑکا ہلاک ہو گیا، وہ شکایت لے کر آئی۔ سلطان اندر گیا اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار چھپا لیا آستین میں، اور آستین کو ایسے پکڑ لے کے آیا قاضی کے پاس۔ قاضی نے کہا بیٹھو، بٹھا کے استعمال، بیٹھو، اس عورت کے پاس بٹھا کے پوچھا، عورت سے کہا کہ کہو تمہارا کیا مدعا ہے؟ عورت نے بتایا۔ قاضی نے سننے کے بعد کہا آپ کو کچھ اپنی تائید میں کچھ کہنا ہے؟ سلطان غیاث الدین نے خاموشی اختیار کی، کہا کہ ہو سکتا ہے میرا تیر میں تیر چلا رہا میں خطا ہو کے لگ گیا ہے۔ تو کہا کہ اب تم پر حد جاری ہوتی ہے، ہاں تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ اس ودیت دے کر خون بہا رکھو، اس کو وہ دے کر تم اگر بچنا چاہے تو اس عورت سے بات کرو، ورنہ میں خسا سے لوں گا۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت سے بات کر کے اس کو منوایا۔ پھر سلطان نے کہا قاضی سے کہ عورت مان گئی ہے ایک بڑی کثیر رقم دینے کو۔ تو بآواز بلند قاضی نے پوچھا کیا تم خوش دلی سے اس بات کو قبول کرتے ہو؟ اور اس خاتون نے کہا ہاں میں نے خوش دلی سے کہ سلطان بھی زندہ ہے، اس لیے میں نے یہ بات قبول کر لی۔ قاضی نے کہا کہ ہاں تم جا سکتے ہو۔ سلطان نے کہا میں آستین کے اندر یہ تلوار لے کے آیا تھا، اگر کسی قسم کی بھی رعایت تم کرتے تو تم کو خزانہ ہی نہیں دنیا میں نہ رکھتا، تمہارا سب تن سے جدا کر دیتا۔ قاضی نے اپنا تکیہ اٹھایا، جس کو لگا کے پیٹ بیٹھے تھے، اور کہا یہ کوڑلا رکھ لیا تھا میں، اگر تم ذریع بھی یہاں کرتے تو اس کوڑلے سے تمہاری
عزیزان گرامی، مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ ایسے سلاطین بھی گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں جنہوں نے اس خلافت کے راشدہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگیوں کو اختیار کیا. وہ سلاطین بھی کہلائے، وہ ملک بادشاہ بھی کہلائے، لیکن انہوں نے اسلامی شریعت پر خود عمل کیا اور لوگوں کو عمل کرنے کا موقع دیا. عزیزان گرامی، خلافت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز تو یہ کہ ایک روحانی فیض خلافت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس شخص کو حاصل رہے. دوسری کہ وہ شریعت کو نافذ کرنے والا، نفاذ شریعت اپنی ذات پہ، اپنے خاندان پر اور پھر ساری رعایا. تیسرے عدل و انصاف کرنے والا. عدل و انصاف کرنے میں کسی کی رعایت نہ کرے، چاہے وہ وزراء میں سے ہو، سلاطین میں سے ہو، اہل خاندان میں سے ہو، کسی قسم کی کسی کے ساتھ رعایت نہ کی جائے. تیسرے یہ، دوسرے میں وہی تھا، تیسرے میں یہ کہ وہ اسلامی ریاست کی اور مسلمانوں کی حفاظت کرے. اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ جو بھی غیر مسلم ذمہ کہلاتا ہے، اس نے سپرمیسی کو تسلیم کر لیا اسلامی ریاست کی، تو اس کو وہ حقوق حاصل ہے جو ایک عام مسلمان شہری کو حاصل رہیں گے. اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور میں تینوں چیزیں تھیں. اصل میں خلیفہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں یہ کائنات پوری، اس میں جو موجود چیزیں ہیں پوری آپ میں، ہماری زندگی، ہمارا مرنا، ہماری راحت کی چیزیں ساری کی ساری اللہ کی ہے. مالک کے خود تو وہی ہے. اصل بادشاہ اختیار والا صرف تنہا اس کی ذات ہے. ہم اصل میں اس کے نائب اور خلیفہ زمین پر، جس نے ہم کو اختیارات دے کے بھیجا ہے کہ دیکھو تم کو میں اختیار دیا، تم استعمال کرو. اچھے انداز میں استعمال کرو گے تو تم کو اس کے بدلے میں جزا دوں گا، جنت عطا کروں گا. اگر تم غلط طریقوں سے استعمال کرو گے تو پھر تم کو سزا دوں گا اور دوزخ کا تمہارا ٹھکانہ ہوگا. زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ. اسی کا ہے زمین و آسمان کا، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، اور نیچے گیلی زمین کے. زمین و آسمان میں اور زمین جو گیلی ہے اس کے نیچے بھی جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا. اب یہ تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہوں گا نیچے گیلی زمین کے. ایک یہ کہ جو ہے اب تک ہم زمین سے کوئلہ نکالتے تھے، تانبا نکالتے تھے، پتل نکالتے تھے، سونا نکالتے تھے، چاندی نکالتے تھے. اور آج سے 60 سال 70 سال پہلے ہم کو معلوم تھا پیٹرول کیا چیز ہے، گیس کیا چیز ہے. اسی زمین سے پیٹرول نکالنے لگے، گیس نکالنے لگے. ابھی 10-15 سال بلکہ 20 سال کو مان لیں. اس سے پہلے ہم کو معلوم تھا پلاٹینیم کوئی ایسی دھات ہوتی ہے جو نیوکلیئر ری ایکٹر میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے. پلاٹینیم کی زمین کے اندر موجود ہے. آپ کو پتا چلا 15-20 سال سے پلاٹینیم زمین کے اندر سے نکال. اس کے باوجود سائنس اتنا ترقی کرنے کے باوجود اللہ نے زمین میں جو کچھ رکھا اس کی 1% کو حاصل نہیں کر پائی. ویسے تو طالب علم کو مطالعہ کرتا ہوں تو میرے بات میرے پہ کھلتی ہے، 1% چیزیں بھی ابھی نہیں جت پائی اور بہت کچھ ہے. سائنسدانوں نے کوشش کی کہ زمین سے سوراخ کر کے زمین جب گول ہے تو اس کے حد کو پار کر کے دوسری طرف نکلا جائے. اور زبردست یہ آپ کے بوری میں بہت زبردست آلات لگائے گئے. اور جو ہے 6 میل یعنی تقریباً 9 کلومیٹر تک جانے کے بعد اس کے بعد ان کا کوئی آلہ ایسی پتھر کی لہر آئی تو پتھر کسی آلے سے ٹوٹنے والا نہیں تھا. اور اس کے بعد عاجز آ گئے کہ ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے 9 کلومیٹر کے بعد زمین کو. تو ابھی تو راز بنا ہے، کوئی ہو سکتا ہے آئندہ ترقی کر کے کوئی ایسی چیز بھی نکالے، اس چیز کو بھی کھولے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جائیں اور دیکھیں کیا کیا زمین کے اندر ہے. اس لیے اللہ نے کیا پہلی تیاری آئے تھے
اسی کا ہے زمین و آسمان کا اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے. درمیان کی بہت ساری چیزیں میں چھوڑوں اس کی تفصیل. نیچے کی زمین کے. اب اس سے کیا معلوم ہے؟ اس کائنات میں حاکمیت ایک اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کسی کا کوئی حصہ ہو. حاکمیت تو صرف اللہ تعالیٰ کے. پھر جہاں تک بادشاہ کی بات ہے، اصل بادشاہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین. یاد رکھ لو دنیا میں تو تم پہلو بادشاہ ہو، لیکن اصل مالک، اصل اختیار والا اصل بادشاہ میں اس بدلے کے دن کا بھی ضبط حساب کتاب ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی لیے ہے؟ یہ اللہ ہی کی ہے. زمین و آسمان کی بادشاہ صرف اللہ ہی کے لیے. پھر فرمایا سورہ فرقان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. الفرقان آیت نمبر 2. اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. تنہا ہو قادر مطلق ہے، وہی اصل بادشاہ ہے، سارا اختیار اسی کو حاصل ہے. پھر فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 57 میں ان الحکم الا للہ. حکم دینے کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے. ہاں یاد رکھو اللہ کے بعد اگر کوئی ان کا اصل میں خلیفہ ہے دنیا میں تو وہ اللہ کے انبیاء کرام، اللہ کے رسول یہ ہیں. فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت. تو معلوم ہوا کہ اصل میں خلافت تو انہی کے لیے جو انبیاء کرام. پھر آپ کہیں گے خلفائے راشدین کو، یہ اصل میں رسول کے خلیفہ ہیں. اب قیامت تو کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں. اس نبی آخر الزمان، اس خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین ہے، اس لیے ان کے نبی کے خلیفہ ہیں. عزیزان گرامی، آج کل بہت سارا عام ہو گیا ہے دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، خصوصاً وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں اور دنیا کی تعلیمی میں رہتی ہیں، دین کی واقفیت نہیں. ماں باپ کو نہ اتنی توفیق ہوتی کہ ان کو دین بتائیں سکھائیں، وہ تو پردے کا تو ایسا مذاق اڑاتی ہے علمان الحفیظ پوچھیے بات. اور جو ہے بہت سارے خواتین کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں اور قسم قسم کی بیوقوفی کی باتیں کر رہی ہیں جو قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے. کچھ خواتین نے تو کہا کہ کیک کاٹا جائے بکرے کا، بکری پہ بکرا کاٹنے کے بجائے. جو احادیث سیاح سے جو چیز ثابت ہے اس کو آپ کیسے انکار مذاق کریں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 36، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اپنے اس معاملے میں ان کی کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. یاد رکھیے کہ جو ہے اگر کوئی اس طرح کا حرکت کرتا ہے تو جو ہے وہ سیدھا سیدھے گمراہی کا مرتکب ہوتا ہے اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں خلافت کے بارے میں کچھ بات عرض کروں، ایک عام نوعیت کی خلافت ہے جو ہر ایک انسان کو حاصل ہے. ویسے تو طالب علم کہ میں نے جو قرآن حدیث سے عرض کیا وہ کے ساتھ ہے. ایک تو خلیفہ خاص ہوگا سارے انسانوں کے لیے، لیکن بحیثیت انسان ہر کوئی اللہ کا خلیفہ ہے ایک لحاظ سے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے ملائکے سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اللہ نے زمین میں بھیجا. اگر آپ دیکھیں تو میں اپنے گھر کے لیے خلیفہ ہوں. رائی حدیث میں آیا کہ تم تمام رائی ہو اور تمہاری اپنی ریت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اسی طرح ایک کمیٹی ہے، انتظامی کمیٹی یا ویلفیئر کمیٹی، اس کا سربراہ ہے، اس کے تحت جتنے ارکان ہیں وہ سب اس کی ریت ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اسی طرح کوئی علاقے کا سربراہ ہے، سیاسی اعتبار سے سربراہ ہو، تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا معاملہ کیا اپنی ریت کے ساتھ.
اسی طرح آخری وقت سے پوچھا جائے گا، یہ جو ہے اس سے پاس پرس ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہر انسان اپنی ریت کے لحاظ سے اللہ کا خلیفہ ہے کہ وہ شریعت کی پابندی خود کرے اور اپنے خاندان والوں کا، کیونکہ نگران ہے، اس لحاظ سے وہ جانشین ہوا اللہ کا، ان کو پاس پرس کرے، ان کو تعلیم کرے اور ان کو سمجھائے بجائے کہ وہ جو ہے شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے، ہر ایک کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، دیکھو یاد رکھو انسانوں سے مخاطبت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیے۔ یہاں انسانوں سے مخاطبت ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، ہر انسان کو اللہ نے اختیار دے کے بسایا، اور فرمایا تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیے۔ پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، سورہ حج آیت نمبر 65 الحج، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا تو زمین میں؟ یا بھی عام انسانوں سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر یہاں بھی آپ مخاطبت ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر وبال ہے۔ اس کے آگے کی آیت میں نے روک دیا اور نہیں آیا۔ تو یہ جو ہے فرمایا کہ دیکھو تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، ہر انسان خلیفہ اللہ کا، یہ بات ذہن میں رہے ہمارے۔ پھر جو کفر کرے گا تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، کسی اور کو نہیں، کہ وہ اپنا کو نقصان اٹھانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو عام نوعیت کی عمومی خلافت میں کہتا ہوں جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اب خاص خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء کے ذریعے اس امت اور اس گروہ کو بتایا۔ قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو حکم دیا، کہا کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اپنا زمین، یہ خلافت خاص ہے، خاص خلافت، یہ ہر عمومی نوعیت خلافت سے علیحدہ ہے کہ سارے انسانوں کا سربراہ بنا دیا ہے۔ بلکہ حضرت داؤد کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، حضرت داؤد حضرت سلیمان ان کے بیٹے کے دو جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، لیکن ان کے لیے خاص وقت بتایا کہ یہ خلیفہ ہے، خلیفہ بنایا۔ اور خلافت دینے کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، میں آیت ایک مقصد سے نوٹ کر کے رہا ہوں، مقصد میں آئندہ گفتگو میں آگے بتاؤں گا کہ کس لیے میں نوٹ کیا۔ زمین میں خلیفہ بنایا جائے تو حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی مت نہ کرو۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی نفس کی پیروی کریں گے؟ لیکن تعلیم دینا مسلمانوں کو ہے کہ دیکھو ہم نے داؤد کو یہ حکم دیا، تم کدھر؟ ہم نے نبی کو اپنے رسول کو خاص حکم دیا، تم کدھر؟ کیا ہے تمہاری حیثیت ہمارے ساتھ؟ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے گا۔ یاد رکھو، نفس کی پیروی کرو گے تو اللہ کے راستے سے وہ تم کو بھٹکا کے لے جائے گا۔ عزیزان گرامی، خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد خلافت ختم نہیں ہوئی، خلافت رہی، لیکن یہ خلافت جو ہے خلافت علی منہج النبوہ، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں رہی، کیونکہ اموی جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کے زور پر خلافت حاصل کی۔ پھر یزید کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں، امام حسین کی شہادت ہو گئی کہ کہا کہ عام مسلمانوں کی رائے لی جائے گی، جو فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا، لیکن جو اول الامر کی رائے یہ نہیں، کچھ نہیں، میں جو کہتا ہوں سنو نے، تو پھر تلوار سے مقابلہ کے لیے تیار ہو۔ لیکن اس کے باوجود
वैसे तालीम कहता हूँ 1924 तक खिलाफत रूहानी ख़त्म हो चुकी थी, हो सकता है शरीयत मुकम्मल तौर पर शरीयत पे अमल ना हो रहा था, लेकिन सियासी तलवार खिलाफत की बाकी थी 1924 तक। की बात ज़हन में रखें, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो खातिमा किया खिलाफत का, तो बड़ा नुकसान उसका। शाह कर्दी तुर्क नादा ने खिलाफत की और उनकी अयारी दे और अपनी सादगी दे खिदमत लगा। जो भी उस गई गुजरी हालत में खिलाफत उस्मानिया में बरतानिया की एक प्रिंस का फैसला नहीं होता था जब तक कि खलीफतुल मुस्लिमीन की दस्तखत ना हो जाए उस पर। वो इंडास ना करते ये प्रिंस होगा, ये था। दूसरे अजीज़ा निगरानी मैं तस्करा करना चाहूँगा जाबिर और जालिम किस्म के खुलफा का। एक खलीफा गुजरा बहुत जालिम था, कहा जाता है कि आप हालात में 2 लाख आदमियों को हलाक किया, इंसान को मिला हो। लेकिन कहा जाता है कि श्रीलंका के से जो है कश्ती जा रही थी और उसमें कोई इराकी खातून थी और उसके ऊपर सिंध के डाकुओं ने, जो गज़ाक थे बहरी समंदरी डाकू जिनको कहा जाता है, उन्होंने हमला किया। तो उसने डूबते हुए खलीफा को पुकारा। किसी ने इत्तला कर दी कि एक औरत ने तुझे आवाज़ दी, मुसलमान खातून। तो उसने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि यहाँ के बादशाह से कहा जाए उनको हवाले कर दिया, न सुने तो फिर उससे लड़े। और सिंध की फतह इसीलिए हुई इस औरत की पुकार के। तो ऐसे जालिम खुलफा की वजह से भी हाँ मुसलमान उस सियासी तलवार का खिलाफत की फ़ायदा उठाते रहे 1924 तक। अब 1924 के बाद की बातें मैं आपके सामने रखने से पहले कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। मैंने कहा कि 3 चीज़ें लाजिम ज़रूरी है खिलाफत के लिए। पहली ये कि रूहानी फैज़ उसको मिले, दूसरे वो शरीयत को नाफिज करने वाला हो, तीसरे लोगों के दरमियान अदल करने वाला हो। ये चीज़ें खलीफा में हो, उसमें वो क्वालिटीज़ वो खूबियाँ हो जो खिलाफत के निज़ाम को चला सकें। और हम देखते हैं कि खुलफाए राशिदीन ने बेनज़ीर मिसालें कायम कर दी अपनी खिलाफत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बनाए गए और ये मौका नहीं है कि उसमें तफसीलात में जाए, वक्त इजाज़त नहीं था। बनु सादा के मुकाम पर अंसार बैठ गए थे और वो चाहते थे कि उनमें से खलीफा हज़रत उमर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला हज़रत अबू बकर को तिलामी तीनों वहाँ पहुँचते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अरब जो है कुरैश के सिवा किसी खिलाफा कबूल करने तैयार नहीं है। ये देखो अमीरुल उम्मत है अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इनको खलीफा बना लो। ये उमर बिन खत्ताब इनको खलीफा। हज़रत उमर जब देखते हैं कि आप दूसरों के नाम ले रहे, हाथ पकड़ के कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामले में नमाज के लिए आपको आगे बढ़ाया, हम आपको खलीफा बनाने का पहले बात करता हूँ। हाथ उठाते लोगों से कहते पहले इस तरह खलीफा बनाए जाते हैं और दूसरे दिन खुतबा देते हैं कि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खलीफा बनूँ। मैंने मजबूरी में खिलाफत कबूल किया। मुझे खदशा था कि जो इब्तिदा की लहर चल पड़ेगी और खिलाफत के कई दावेदार खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने जो है उमर की बात, अब्दुर्रहमान की बात को कबूल करते हैं खलीफा बना। तुम चाहो तो अभी किसी को अपना खलीफा बना सकते हो। मेरी जो बैत की है लोगों ने उसमें रुकावट नहीं मैंने की, मैं उसको वापस लेता हूँ। फिर कहा सुन लो, मेरी इताअत और फरमाबरदारी करना जब तक कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक फैसले करूँ, और जब मैं मासियत की कोई बात कहूँ तो मुझे दुरुस्त कर देना, सीधा कर देना, और मुझसे तवक्कुल नहीं रखना जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखते थे। वो अल्लाह के नबी थे, उनका शैतान मुसलमान हो चुका था, मेरे साथ मेरा नफ्स है। जब देखो कि मैं नफ्स के बहकावे में आ रहा हूँ तो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम मुझे सीधा करो। और दूसरे दिन उनका कारोबार थे कपड़े में, कपड़े का थान खाते को उठाए चले, तुम रस्ते में मिले, पूछे क्या मांगा? तो कहा कि मुझे तो रोटी रोजी कैसी होगी, मैं अमीर बना दिया गया तो बीवी बच्चों का क्या होगा? कहा कि अमीर मुमिन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चलिए हम जो है जो बैतुल माल के निगरान है हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला उनके पास चलते हैं। उनके पास जाके तो मैंने सिफारिश की कि इनके लिए कोई रोज़ीना मुक़र्रर कर दिया जाए।
پھر دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. بیت المال کے امیر حضرت عمر نے کیا روزینہ کہ ایک عام قریشی کا جو اوسط درجے کا ہوتا ہے، یہ قریشی نسل ہے، اس لیے ایک عام قریشی کو جو چیز ضرورت پڑتی ہے 4000 دینار سالانہ مقرر ہوا. اور جب وصال کا وقت آیا تو کہا کہ میرے پاس کاروبار کرتا تھا، پیسے ہیں. اس کو بتایا گیا کہ 8000 کا 8000 جو بیت المال میں دوسرے دن داخل کر دیا جائے. میرے والے دوسرے دن جب حضرت عمر کو، کیونکہ پہلے نامزد کر دیے تھے لوگوں سے رائے لے کے، حضرت عمر خلیفہ بنے اور جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو کہا اللہ ابو بکر پر رحم کرے. ابو بکر نے آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا. پھر حضرت عمر کا طریقہ اتنے جلیل القدر خلیفہ، اتنے جلیل القدر بادشاہ کہنے والے، وہ تو خلیفۃ المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو جو ہے کہنے ان کی جاہ جلالے سے قیصر اور کسریٰ جن کے نام سے کامتے تھے، ان کا معاملہ یہ جمعے کا خطبہ دے رہے. دیکھیں کہ لوگ مہر بڑے بڑھ کے مانگنے، تو عورتوں کی شادیاں نہیں ہونے مشکل ہوتی اور عورتیں کافی ڈیمانڈ کرتی. تو آپ نے کہا کہ میں سوچتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ مہر کی ایک رقم مختص کر دوں، فکس کر دوں، تاکہ جو شادیوں میں رکاوٹ ہے ختم. ایک عورت کھڑی کہا عمر کیا سورہ نساء کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے اختیار دیا کہ تم اپنی خوشی سے جتنا چاہے مانگ سکتے ہو؟ تم کو کون اختیار دیا؟ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فیصلے کو تم تبدیل کر دو. کہا کہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو ہمارا ہلاک ہو گیا تھا. واپس فیصلہ زبردستی اپنا فیصلہ کسی پہ نافذ نہیں کیا گیا. ایک بار کھڑے ہو، بہت طویل القامت تھے، بیت المال سے سب کے حصے میں ایک ایک کپڑا آیا. حضرت عمر کا کرتا بن نہیں سکتا تھا کیونکہ ٹالسٹ پرسن تھے، طویل القامت تھے. دیکھیں کہ جو ہے جوڑ دیا ہوا ہے کپڑے کو، کپڑا اور کرتا بنا ہوا ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، بولا عمر خطبہ چھوڑ کر میں نے میری بات کا جواب دیا. سب کو ایک ایک کپڑا، تم 2 کپڑے میں سے کیسے سی لیا گیا؟ آپ نے اپنے صاحبزادے کی طرف دیکھا، عبداللہ بن عمر کی طرف کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں نے اپنا جو حق تھا، میرے کو جو حصے میں آیا تھا، کیونکہ والد خطبہ دیتے میں نے ہبا کر دیا والد کو تاکہ وہ کرتا پہن کے باس کرے، خطبہ دے سکے، کرتا بن جائے. حضرت گرامی یہ بیان خلفاء راشدین. ایک شخص حضرت علی رضی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا. سردی کے دن تھے، پیور لگے ہوئے کپڑے تھے اور کپڑے ایسے نہیں تھے کہ جس سے سردی کم ہو سکتی. تو کہا آپ تو میری مومن علی حال. کہا کہ میرے گھر اتنا مال نہیں ہے کہ اچھے کپڑے خریدیں. آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارا اتنا مال نہیں ہے کہ میں اچھے کپڑے خریدوں. بیت المال میں امین ہوں، امانت دار ہوں، یہ مسلمانوں کا امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیے، مجھے اس پہ دیکھ کے ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ آپ کے میں نے تحقیق نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا کہ مجھے اتنی دولت دی جائے تو بہت ناراض ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا آخی تم چاہتی ہو کہ میں بیت المال کی رقم سے تمہیں مدد کروں اور اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بناؤں تمہارے بھائی ہونے کی وجہ سے؟ حضرت گرامی یہ معیار خلافت کا قائم کیا گیا اور یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بعد میں نے جو واقعات خلافت کے آپ کے سامنے رکھے، بتانا مقصد تھا کہ یہ خلافت ایسی بہترین ہوگی کہ کئی 100 سال کے بعد جب ہندوستان میں کانگریسی لیڈرز ان کے جو لیڈر گاندھی جی سے پوچھنے جاتے ہیں کہ جو ہے خلافت کو دوسری حکومت کیسے کرے، تو کہا کہ ابو بکر عمر کو پڑھ کے دیکھو وہ کیسے حکومت کرتے تھے. کہ عرب کی مثال ہے عرب میں کہ جو ہے بات کی اہمیت اس سے کہ دشمن بھی اس کی تشکیل ہے. تو آپ دیکھیں کہ دشمن بھی جس بات بیان کر رہا ہے تو اس کی اہمیت کتنی کہ خلافت کا ایسا نظام. ایسا لگ رہا ہے کہ میں اصل میں یہ عنوان لیا، آج کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس عنوان کے تحت. وہ یہ کہ میں کسی کی نیت پر شک کرنے کا مجھے اختیار نہیں، نہ کسی پہ تعان متز کرنا میرے مزاج اور میری فطرت میں ہے. لیکن بسا اوقات بات چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں تو اس کا عرض کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یقیناً جنہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی خبر کو لینے والا ہے. میں جو کچھ کروں گا، میں جو کچھ کروں گا، میرے سے اس سلسلے میں پاس پوس ہوگی. اللہ تعالیٰ رحم کرم کا معاملہ کرے میرے ساتھ اور پاس پوس میں آسانی کرے. حضرت گرامی ہندوستان میں تحریک چلی خلافت، ٹھیک ہے، اور یہ 1930 کی بات ہے. علی برادران، محمد علی اور شوکت علی برادران نے اس تحریک کو شروع کیا. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اس تحریک کی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے
بڑا فضل کیا کہ انہوں نے بہت زبردست تحریک کھڑا کر دی. لیکن مجھے کہنے کی اجازت دی جائے جب اس تحریک میں ہندو شامل ہو گئے اور بالخصوص گاندھی جی آنے کے بعد وہ تحریک اپنی افادیت کھو دی اور تحریک آزادی میں بدل گئی اور اس تحریک کا برا انجام ہوا مجھے کہنے دی جائے. اس کے علاوہ گزشتہ 25 سال سے میرا آبزرویشن ہے, میں وہ دل کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خلافت پر کانفرنسز سے بھی میں بہت خصوصیت سے ہندوستان میں اگر اس کا ریکارڈ نہ بھی ملے تو باہر سے میں پڑھتا تھا. مجھے خلافت سے بڑا انٹرسٹ ہے, میں بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. اور خلافت کانفرنس ہو رہی انگلینڈ میں, خلافت کانفرنس ہو رہی کیلیفورنیا میں. دیکھیے خلافت کی بات کرنے کے لیے تو جغرافیائی حدود چاہیے, وہ علاقہ چاہیے, وہاں اقتدار اعلیٰ کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہو, اور پھر جو ہے وہ مسلمان کی اتنا طاقتور ہو کہ دنیا کے چیلنجز کو نپٹ سکے, اور شخصیت ایسی ہو جس میں نے جن روحانی اور شریعت پر عمل کرنے والی خوبیاں آپ کے سامنے رکھی اس کا وہ متحمل و حامل ہو, اس میں وہ کوالٹیز موجود ہوں. اس کے بعد اگر کوئی خلافت کی بات کرے تو پھر بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے. عزیزان گرامی, ہندوستان میں ہمارے جو کچھ حالات ہیں, اور میں اگر آج خلافت کو زبردست لیکچر دوں اس کی اہمیت کیا ہے اور خلافت ہونی چاہیے, تو میرے سے بڑا بیوقوف میں کسی اور کو نہیں مانتا. اس لیے کہ نہ یہ پہلے وقوع ہے, نہ جغرافی حالات, نہ سیاسی حالات, نہ معاشی حالات, نہ ہی تعداد کے اعتبار سے ہم اکثریت میں ہیں کہ ہم کو یہاں پر خلافت کا نظام قائم کر سکے. ہم کو تو اپنے جانوں کے ڈالے پڑے ہیں. اگر دیکھا جائے ہمارے ایگزسٹنس کا مسئلہ اس وقت ملک میں, تو دنیا میں آپ مان لیجئے کہ مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں اگر ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے. یہی ہوا. میں نے 2 علاقوں کے نام یہ خصوصیت سے, اس لیے کہ کیلیفورنیا میں تو نوجوان بولتے تھے کیلیفورنیا. آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے, نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسے بٹھایا گیا, ایسا بٹھایا گیا. البتہ یہ کہ ایک تحریر ہے حزب التحریر جس کا نام ہے, مجھے کہنے کی اجازت دی جائے. یقیناً بہت بہترین نوجوان دیندار, اگر آپ اسے کہہ کے ساتھ مجھ سے زیادہ صالح, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ جو ہے جس وقت جوش کے ساتھ ہوش میں طاقت کو خوف چھوڑ دیتی ہے تو تباہی کی طرف جاتی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی انگلینڈ اور بہت کانفرنسز رکھی. بر صغیر کے جمعیت علماء اس کانفرنسز کو مخاطب کی. کیو ٹی وی کے بہت بڑے مفسر اس کانفرنس میں گئے, انہوں نے قابل کی تعریف کی اور ستائش کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے. ہم ایک نیتی سے انہوں نے ہم سب کا تقارب کی. تو یہ کہ جو ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ روداد پڑھ رہا ہے کانفرنس کی. اس کانفرنس کو برطانوی حکومت اجازت دینا نہیں چاہتی تھی, لیکن یہودیوں نے پریشرائز کر کے اس کی اجازت دلائی. میرا ماتھا ٹھمکا اور میں نے سوچا کیوں, کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے کہا یہ تمہارے نمبر 1 دشمن, نمبر 1 دشمن تمہاری ہوتی. اس کا کہتا ہے مشرک, اس کے بعد کہتا ہے قرآن عیسائی. یہ 3 درجے بتایا گیا. ان کو کیا ضرورت پڑی ہماری کانفرنس. اور میں اس وقت سے چاہتا تھا کہ اس بارے میں بات ہو, لیکن کسی وجہ سے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت نہ ہو کوئی بات ممکن نہیں. تو یہ بات یہ کہ جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شخص کو کچھ عرصے کے بعد کھڑا کیا گیا جس کا نام داعش کا سربراہ بنا اور خود صاحب کا خلیفہ بنا. وہ نوجوان بڑے دیندار ضرور تھے, لیکن ان کے پاس صرف جوش تھا, ہوش نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہودیوں کے اہلکار بن گئے اور داعش میں جا کر بلا وجہ عام انسانوں کے قتل کے مرتکب ہوئے. اور ہزاروں ایسے نوجوان اگر جو دین کا کام کرتے, دین کی دعوت دیتے, تو ہو سکتا ہے کہ دین اور ان کے ذریعے پھیلتا, وہ خود اپنی جان گوا بیٹھے. عزیزان گرامی, کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے دورائز نتائج پر اگر غور نہ کیا جائے اور کوئی کام کیے جائے تو نتائج ایسے ہی خمیزہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اور وہی ہوا کہ کانفرنس ہوتی ہے اگر خلافت کی پاکستان میں, ٹھیک ہے. کانفرنس ہوتی ہے سعودی عرب میں, ٹھیک ہے. کانفرنس ہوتی ہے انڈونیشیا ترکی میں, تو ٹھیک ہے. لیکن آپ سوچیے کیلیفورنیا USA کا ایک اسٹیٹ, انگلینڈ, وہاں کانفرنس ہوتی ہے جہاں کی تعداد 10%, 12% بھی آپ نہیں ہو. مان لو 10% ہو سکتا 15%. آپ کیسے وہاں خلافت قائم کریں؟ نوجوانوں کے ذہن متاثر ہوا, نوجوانوں نے خلافت کے نام پر کوئی تو ہو, اصل میں یہ کہ کچھ نہ جو کچھ مل رہا ٹھیک ہے چلنے دو.
اس کا معیار کیا ہے، اس شخص کی قابلیتیں کیا ہیں، اس شریعت پہ خود کتنا عمل کرنے والا ہے، خود شریعت اسلامی کو کتنا پڑھا اور پی گیا ہے، اس کے اندر شریعت اتری بھی ہے، کس نے جانا، کس نے پڑھا؟ اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوا اور ہو رہا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یقیناً ہماری آرزو یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وہ خلافت، حدیث میں بھی ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا دور آئے گا آخر، اور امام مہدی اس پہ خلیفہ ہوگا، اور یہ اہل تشیع کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس وہ 12ویں امام بولتے ہیں، ہم امام مہدی بولتے ہیں، ان کے منتظر ہیں، وہ کسی غار سے نکلیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، تو جو ہے بہرحال یہ کہ جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت 55 میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زمین پر خلافت عرض عطا کرے گا جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یہ قائم ہونے والا ہے۔ خلافت کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو ہے امرهم شورا بینہم، سورہ شورا کے آیت مسلمانوں کے کام آپس کے مشورے سے کریں گے، اور پھر یہ جب خلیفہ کوئی عادل مسلمان مومن پکا بنے گا تو کیا کرے گا؟ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی حکم دیں گے اور لوگوں کو بدی سے روکیں گے۔ عزیزان گرامی، آخری واقعہ بیان کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ خلافت کا معیار یہ ہے کہ خلیفہ کی زیرہ گم ہو گئی ہے اور بازار میں بک رہی ہے، خلیفہ نے پکڑ لیا بیچنے والے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسائی، اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے آئے قاضی کے پاس۔ قاضی نے پوچھا گواہی کے لیے کوئی، فرمایا میرا بیٹا حسن کہاں نہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں، اس عیسائی کے حوالے کی، اس یہودی کے حوالے کی جاتی ہے، تمہاری نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین چاہے تو پولیس فوج کو بھیج کے زیرہ منگا سکتے، نہیں، قاضی کے پاس امیر المومنین چل کے آئے اور قاضی فیصلہ کرتا ہے اس یہودی کے حق میں، امیر المومنین کے حق میں نہیں۔ باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، زیرہ بھی آپ کی، اتنا عدل اور انصاف کرنے والا میں نہیں دیکھا۔ یہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ جس کی آرزو اور منہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کسی اس مسلم علاقے میں قائم ہو اور اس سے سارے مسلمان امت مسلمہ فائدہ اور مستفید ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ بیان کیا، مالک اس میں جو باتیں آپ کو اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائیے۔ مالک جب تک دنیا میں زندہ رکھیے تو اسلام میں زندہ رکھیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کی عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاید یہ کوئی تم سے بہت آخری آپ کو اندازہ ہوگا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے مقررین نہ صرف قرآن خود سے تجویز کرتے ہیں بلکہ اس پر اتنی تیاری سے آتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جو معلومات ہوتا ہے اس کے سمندر میں وہ تازد ہو کے لال و گوہر نکال کے لاتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کا جو خطاب رہا، صرف کہا جاتا ہے کہ عثمان کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہے۔ میں مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں ایسی شکل میں شرکت کا موقع دیا، اور پھر ایسے ہمارے مخرج صاحب نے جو کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمائے۔ کیونکہ دعا ہو چکی ہے صرف اس دعا کے ساتھ کہ چہارشنبے کے دن اقبال کی ایک ذکر کیا کہ عثمان سے جناب سید امتیاز الدین صاحب بڑے اسکالر ہیں اقبالیات کے، وہ مخاطب ہوں گے، ضرور تشریف لائیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر میں کو کہتا ہوں جزاک اللہ۔